الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذکرون۔ ترجمہ: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ پچھلی آیت میں استوا علی العرش کے ساتھ فلکیات یعنی چاند، سورج وغیرہ میں جو خدائی تصرفات ہیں ان کا بیان تھا، درمیان میں بندوں کو کچھ مناسب ہدایات کی گئیں۔ اب سفلیات وغیرہ کے بارے میں کچھ بیانات کا ذکر ہے تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیانی حصے کی کل حکومت صرف اسی رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہوائیں چلانا، مہ برسانا، قسم قسم کے پھل پھول پیدا کرنا، ہر زمین کی استعداد کے موافق کھیتی اور سبزہ اگانا، یہ سب اللہ ہی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے نشان ہیں۔ اسی ذیل میں مردوں کا موت کے بعد جی اٹھنا اور قبروں سے نکلنا بھی سمجھا دیا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو مردوں کا نکلنا قیامت میں ہے، ایک دنیا میں یعنی جاہل ادنا لوگوں میں جو جہالت و ذلت کی موت سے مر چکے تھے، عظیم الشان نبی بھیجا اور انہیں علم دیا اور دنیا کا سردار کیا، پھر ستھری استعداد والے کمال کو پہنچے اور جن کی استعداد خراب تھی ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ناقصہ۔ گویا اس پورے رکوع میں بتلا دیا گیا کہ جب خدا اپنی رحمت و شفقت سے رات کی تاریکی میں ستارے، چاند، سورج سے روشنی کرتا ہے اور خشکی کے وقت زمین کو سرسبز و شاداب کرنے اور انسان و حیوانات کی زندگی کا سامان مہیا فرمانے کے لیے اوپر سے بارش بھیجتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا مہربان خدا اپنی مخلوق کو جہل اور ظلم کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے کوئی چاند اور سورج پیدا نہ کرے اور نبی کو نہ بھیجے جو کہ انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں۔ بنی آدم کی روحانی غذا تیار کرنے اور قلوب کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے باران رحمت نبی ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اس نے ہر زمانے کی ضرورت اور اپنی حکمت کے موافق پیغمبروں کو بھیجا جن کے منور سینوں سے دنیا میں روحانی روشنی پھیلی اور وحی الہی کی لگاتار بارشیں ہوئیں۔ چنانچہ آئندہ کئی رکوع میں انہی پیغمبروں کے بھیجنے کا ذکر ہے اور ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح سے مردہ زمین میں سے زندہ فصل اور سرسبزہ نکالتا ہے، اسی طرح سے مردوں کو زمین میں جانے کے بعد نکال کھڑا کرے گا قیامت کے دن۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو آخرت میں جنت کا وارث بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔